بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 130 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ دو اجناس سے بحث کریں گے۔ جنس نمبر 1 تقابض البعض دون البعض ابتداء او انتہاء كظهور الاستحقاق، اور جنس نمبر 2 صرف الجنس الى خلافه لتصحیح العقد، اور کتاب کی عبارت ومن باع اناء فضة سے لے کر وان امکن صرف الربح الى الثوب تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1 التقابض قبل الافتراق شرط فی الصرف مطلقا والتماثل شرط عند التجانس، کہ وہ صرف میں تقابض یعنی باہمی قبضہ کرنا یہ جدا ہونے سے پہلے مطلقاً شرط ہے، یعنی دو مختلف الجنس اشیاء کا تبادلہ ہو یا دو متحد الجنس اشیاء کا تبادلہ ہو، اور تماثل کی شرط اس صورت میں ہے کہ جب دو متحد الجنس اشیاء کا تبادلہ ہو۔ اصل نمبر 2 لا يجوز التصرف فی بدل الصرف قبل القبض، کہ بے صرف میں عوضین میں تصرف کرنا قبل القبض یہ جائز نہیں ہے۔ اصل نمبر 3 غالب الفضة فضة حکما وغالب الذهب ذهب حکما، کہ سونے چاندی کے ساتھ اگر کھوٹ ملا ہوا ہو اور سونا چاندی غالب ہے تو یہ خالص سونے کے حکم میں ہے۔ اصل نمبر 4 الفساد الطارئ لا یشیع، کہ فساد طاری یہ پھیلتا نہیں ہے بلکہ موضع فساد میں منحصر رہتا ہے۔ اصل نمبر 5 یصرف الجنس الی خلافہ تصحیحا للعقد، کہ عقد کی تصحیح کے لیے اموال ربویہ میں ایک جنس کو اس کے خلاف الجنس کی طرف پھیرا جائے گا۔ آتے ہیں سبق کے متعلق فصول کی طرف۔ تو جنس ہے تقابض البعض دون البعض ابتداء او انتہاء كظهور الاستحقاق، کہ بعض ثمن پر قبضہ کیا جائے اور بعض پر قبضہ نہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے، اور یا عدم تقابض چاہے ابتداء ہو یعنی شروع سے قبضہ نہ کیا جائے، اور چاہے انتہاء ہو یعنی ابتداء تو قبضہ کیا گیا لیکن عقد کے بعد کوئی مستحق نکلا تو اس کا کیا حکم ہے۔ اور اسی طرح جنس نمبر 2 صرف الجنس الى خلافہ لتصحیح العقد، عقد کو درست قرار دینے کے لیے جنس کو خلاف جنس کی طرف پھیرنے کا کیا حکم ہے۔ تو ان دو اجناس کو 3 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1 بیع اناء الفضة مع القبض بنصف ثمنہ، کہ چاندی کا برتن مثلا 100 دراہم کے عوض فروخت کیا گیا تو 50 دراہم پر مجلس عقد میں قبضہ کیا گیا، تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو یجوز فی حصۃ المقبوض دون غیر المقبوض، کہ 50 درہم کے مقابلہ میں برتن کا جو حصہ آتا ہے یعنی نصف، اس میں عقد جائز ہے، اور باقی دوسرے نصف میں چونکہ اس کے ثمن پر قبضہ نہیں کیا گیا اس وجہ سے اس میں عقد فاسد ہوگا۔ فصل نمبر 2 استحق بعض الاناء بعد العقد، عقد کیا گیا، عقد کرنے کے بعد بعض برتن کا کوئی شخص مستحق نکلا تو المشتری بالخیار ان شاء ترک و ان شاء اخذ الباقی بحصته من الثمن، تو مشتری کو اختیار حاصل ہے، چاہے اس عقد کو چھوڑ دے اور چاہے شریک کو دینے کے بعد باقی بچنے والے کو اس کے حصہ ثمن کے عوض خریدے۔ فصل نمبر 3 بیع الدرہم والدینارین بدینار ودرہمین، کہ ایک درہم 2 دینار کو 1 دینار اور 2 درہم کے عوض فروخت کرنا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو اس میں اختلاف ہے۔ احناف کے ہاں جنس کو خلاف جنس کی طرف پھیر کر عقد کو درست قرار دیا جائے گا، یعنی درہم دینار کے مقابلہ میں ہو جائے گا اور دینارین یہ درہمین کے مقابلہ میں ہو جائیں گے۔ اور امام شافعی اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالی کے ہاں یہ عقد درست نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح 1 کر گندم اور 1 کر شعیر کو بعوض 2 کر گندم اور 2 کر شعیر کے عوض فروخت کیا جائے تو اس میں بھی یہی اختلاف ہے کہ احناف کے ہاں درست ہے اور امام شافعی اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالی کے ہاں درست نہیں ہے۔
آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. قال ومن باع إناء فضة ثم افترق وقد قبض بعض ثمنه بطل البيع فيما لم يقبض وصح فيما قبض وكان الإناء مشتركا بينهما لأنه صرف كله فصح فيما وجد فيه شرطه وبطل فيما لم يوجد والفساد طارئ لأنه يصح ثم يبطل بالافتراق فلا يشيع. قال ولو استحق بعض الإناء فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بحصته من الثمن وإن شاء رده لأن الشركة عيب في الإناء. اور اگر کسی نے چاندی کا برتن فروخت کیا اور بعض سامان قبضہ کر کے جدا ہو گئے تو اس حصہ میں بے باطل ہوگی کہ جس حصہ میں قبضہ نہیں کیا ہے، اور جس حصہ میں قبضہ کیا ہے اس میں بے صحیح ہے، اور برتن دونوں کے مابین مشترک ہوگا، اس لیے کہ پورا عقد صرف ہے. پس جس میں شرط پائی گئی اس میں بے درست ہے، اور جس میں شرط نہیں پائی گئی اس میں بے باطل ہوئی. اور فساد طاری ہے کیونکہ عقد صحیح منعقد ہوا ہے، پھر جدا ہونے سے باطل ہو جائے گا، لہذا فساد پھیلے گا نہیں. اور اگر برتن کا ایک حصہ مستحق نکلا تو مشتری کو خیار ہے کہ اگر چاہے تو باقی کو اس کے حصے ثمن کے عوض خریدیں اور اگر چاہے تو واپس کریں، کیونکہ برتن میں شرکت عیب ہے. قال ومن باع اناء فضة ثم افترق. اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے چاندی کے ایک برتن کو مثلا 100 دراہم کے عوض فروخت کیا، 100 میں سے 50 پر قبضہ کر کے متعاقدین جدا ہو گئے، تو فرماتے ہیں کہ نصف برتن میں بے باطل ہے اور نصف میں صحیح ہو جائے گی، اور یہ برتن بائع اور مشتری کے مابین مشترک ہوگا. لأنه صرف كله. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بے صرف ایک طرف بھی چاندی ہے اور اس کے مقابلہ میں دراہم بھی چاندی کے ہیں، تو بے صرف کی صحت کے لیے تقابض فی المجلس یہ شرط ہے، لہذا جس حصہ میں یہ شرط پایا گیا ہے تو اس میں بے جائز، اور جس حصہ میں شرط تقابض فوت ہوا ہے اس حصہ میں بے باطل ہوگی. والفساد طارئ. اصول میں ہم نے بیان کیا تھا کہ الفساد الطارئ لا یشیع. یہاں سے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس عقد میں عدم تقابض کی وجہ سے جو فساد آیا ہے یہ فساد طاری ہے، کیونکہ ابتداءً شرائط انعقاد کے پائے جانے کی وجہ سے عقد درست منعقد ہوا ہے، لیکن یہ عقد بقاءً بھی صحیح ہو تو اس کے لیے تقابض شرط ہے. تو ابتداءً چونکہ عقد درست تھا، عدم تقابض کی وجہ سے انتہاءً یہ عقد فاسد ہوا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ فساد ابتداءً نہیں ہے بلکہ فساد طاری ہے. اور فساد طاری کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ یہ موضع فساد میں منحصر رہتا ہے، دوسری جگہ متعدی نہیں ہوتا. لہذا برتن کے جس حصے کا عوض ادا کیا گیا ہے اور مجلس میں اس پر قبضہ ہوا ہے تو اس میں عقد درست ہے، اور جس حصے کا عوض ادا نہیں کیا گیا مجلس عقد میں اس پر قبضہ نہیں ہوا ہے تو وہ حصہ فاسد ہوگا، لیکن یہ فساد دوسرے حصے کی طرف متعدی نہیں ہوگا. قال ولو استحق بعض الاناء. یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ ایک برتن چاندی کا فروخت کیا گیا، عقد کے تام ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ اس برتن میں کوئی دوسرا شخص بھی شریک ہے، کوئی مستحق نکلا، تو اب یہ شرکت چونکہ ایک عیب ہے، ظہور عیب سے مشتری کے رضا میں خلل آ جاتا ہے، تو اس خلل کو دور کرنے کے لیے مشتری کو خیار دیا گیا کہ چاہیں آپ اس کے حصہ ثمن یعنی جتنا حصہ شریک کا ہے اس کو نکال کر جو باقی بچتا ہے اس کے حصہ ثمن کے عوض یہ برتن خریدیں، اور چاہیں اس برتن کو آپ واپس کریں. آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. قال ومن باع قطعة نقرة ثم استحق بعضها أخذ ما بقي بحصتها من الثمن ولا خيار له لأنه لا يضره التبعيض. قال ومن باع درهمين ودينارا بدرهم ودينارين جاز البيع وجعل كل جنس بخلافه. وقال زفر والشافعي رحمهم الله تعالى لا يجوز
وعلى هذا الخلاف إذا باع كر شعير وكر حنطة بكري شعير وكري حنطة لهما أن في الصرف إلى خلاف الجنس تغيير تصرفه لأنه قابل الجملة بالجملة ومن قضيته الانقسام على الشيوع لا على التعيين، والتغيير لا يجوز وإن كان فيه تصحيح التصرف، كما إذا اشترى قلبا ب10 وثوبا ب10 ثم باعهما مرابحة لا يجوز وإن أمكن صرف الربح إلى الثوب. اور اگر چاندی کا ایک ٹکڑا خریدا پھر اس کے بعض حصے کا کوئی مستحق نکلا تو باقی اس کے حصہ ثمن کے عوض لے لے گا اور اس کو خیار نہ ہوگا، اس لیے کہ اس کو ٹکڑا کرنا ضرر نہیں پہنچاتا۔ اور اگر کسی نے 2 درہم اور 1 دینار کو 2 دینار اور 1 درہم کے عوض فروخت کیا تو یہ بے جائز ہے، اور ان میں سے ہر جنس کو خلاف جنس کے مقابلہ میں قرار دیا جائے گا۔ اور امام ظفور اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے، اور یہی اختلاف اس صورت میں بھی ہے کہ جب 1 کر گندم اور 1 کر جو کو 2 کر گندم اور 2 کر جو کے عوض فروخت کیا جائے۔ ان دونوں کی دلیل یہ ہے کہ خلاف جنس کی طرف پھیرنے میں تغییر تصرف لازم آتا ہے، کیونکہ اس نے مجموعہ کو مجموعہ کے مقابلہ میں کیا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ مشاع طور پر تقسیم ہو نہ کہ تعیین کے طور پر، اور تصرف میں تبدیلی جائز نہیں ہے اگرچہ اس میں تصرف کی تصحیح ہو۔ ومن باع قطعۃ نقرۃ، اس سے پہلے مسئلہ جو گزرا وہ برتن کے متعلق تھا کہ جس میں تبعیض یعنی ٹکڑے کرنا یہ نقصان دہ ہے، ٹکڑے کرنے کی وجہ سے قیمت میں کمی آتی ہے، اور یہ مسئلہ چاندی کے ڈلے کے متعلق ہے کہ جس کے لیے تبعیض مضر نہیں ہے، ٹکڑے کرنے کی وجہ سے اس کی قیمت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اب ایک شخص نے چاندی کا ایک ڈلا خریدا، پھر کوئی تیسرا شخص اس کا مستحق نکلا، مشتری ابھی باقی ماندہ یعنی شریک اور مستحق کے حصے کو نکال کر جو باقی بچتا ہے اس کے حصہ ثمن کے عوض خریدے گا، لیکن اس صورت میں اس کو خیار نہیں ہوگا، کیونکہ برتن کی صورت میں تو شرکت وہ مضر تھی، تو مضر ضرر کی وجہ سے اس کی رضامندی میں خلل آیا تھا۔ یہاں پر اگرچہ شریک نکلا ہے، مستحق نکلا ہے، لیکن یہ شرکت مضر نہیں ہے، لہٰذا یہ شرکت عیب بھی نہیں ہے، تو عیب کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو خیار بھی حاصل نہیں ہوگا۔ قال ومن باع درہمین ودینارا، اس مسئلے کا اور اس جیسے دیگر مسائل کے فہم کا تعلق 2 اصول کے ساتھ ہے، جس کو ہم پہلے بھی کئی بار بیان کر چکے ہیں کہ یصرف الجنس الی خلافہ تصحیحا للعقد فی الاموال الربویہ، اموال ربویہ میں عقد کو درست قرار دینے کے لیے جنس کو خلاف جنس کی طرف پھیرا جائے گا۔ اور اصل نمبر 2 یحمل کلام العاقل البالغ علی الصلاح والسداد مہما امکن، کہ عاقل اور بالغ کی کلام کو صحیح محمل پر محمول کیا جائے گا جہاں تک ممکن ہو، یعنی ایک معاملہ کی 2 جہات ہو، ایک جہت کی وجہ سے وہ فاسد ہوتا ہو اور دوسری جہت کو اگر دیکھا جائے تو معاملہ درست قرار دیا جا سکتا ہو، تو کلام عاقل کو لغو ہونے سے بچانے کے لیے ہم جہت صحت پر اس معاملے کو محمول کریں گے۔ آتے ہیں بھی مسئلہ کی طرف۔ ایک شخص نے 2 دراہم اور 1 دینار کو 1 درہم اور 2 دینار کے عوض فروخت کیا، تو اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہے کہ ہم درہم درہم کے مقابلہ میں کریں اور دینار دینار کے مقابلہ میں کریں، تو اس صورت میں عقد باطل ہو جائے گا، کیونکہ 1 درہم کے مقابلہ میں 2 درہم ہے، ربا ہے، اور 1 دینار کے مقابلہ میں 2 دینار ہے تو یہ بھی ربا ہے، تو اس جہت پر محمول کریں گے تو یہ عقد فاسد ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ درہم دینار کے مقابلہ میں ہو جائے اور دینار درہم کے مقابلہ میں ہو جائے، تو اس صورت میں چونکہ جنس مختلف ہو جاتا ہے، تفاضل سے عقد باطل نہیں ہوتا، تو اس جہت پر محمول کریں گے تو عقد درست ہوگا۔ تو ابھی احناف کے ہاں دوسرے محمل پر اس عقد کو محمول کیا جائے گا، اور امام ظفور اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے ہاں اس عقد کو پہلی جہت پر محمول کیا جائے گا۔ وعلى هذا الخلاف اذا باع كر شعير وكر حنطة،
اور یہی اختلاف اس صورت میں بھی ہے کہ ایک طرف 1 کور شعیر اور 1 کور گندم ہے، اور اس کے مقابلہ میں 2 کور شعیر اور 2 کور گندم ہے، تو پہلی جہت پر محمول کریں گے، یعنی جنس کو جنس کے مقابلہ میں کرے تو یہ سود ہے، کیونکہ شعیر 1 کور ہے اور اس کے مقابلہ میں 2 کور شعیر ہے۔ ایک طرف 1 کور گندم ہے اور اس کے مقابلہ میں 2 کور گندم ہے، تو اس جہت پر محمول کیا تو ربا ہے، عقد باطل ہوگا، اور دوسری جہت پر یعنی جنس کو خلاف جنس کی طرف پھیر دے تو عقد درست ہو جائے گا۔ تو احناف کے ہاں اس اصل کو مد نظر رکھتے ہوئے جنس کو خلاف جنس کی طرف پھیرا جائے گا، یعنی شعیر گندم کے مقابلے میں اور گندم شعیر کے مقابلے میں ہو جائے گی۔ اور امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے ہاں یہ عقد فاسد ہوگا اور پہلے محمل پر محمول ہوگا۔ لہما ان فی الصرف لا خلاف الجنس، امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ جنس کو خلاف جنس کی طرف پھیرنے میں تصرف میں تغییر کا التزام ہے، جو کہ ناجائز ہے، کیونکہ متعاقدین نے 2 درہم اور 1 دینار کو 1 دینار اور 2 درہم کے مقابلہ میں کیا ہے، یعنی ایک جماعت کو دوسری جماعت کے مقابلہ میں کیا ہے، اور مقابلہ کا تقاضا یہ ہے کہ عوضین میں سے ہر فرد کا ہر جز دوسرے کے ہر فرد کے ہر جز کے مقابلہ میں ہو، اور اگر ہر فرد کے ہر جز کو دوسرے کے مقابلہ میں کرے تو ربا متحقق ہوگا اور یہ عقد ناجائز ہوگا۔ ومن قضیتها الانقسام على الشیوع، جو ہم نے بیان کیا کہ ہر فرد کے ہر جز کو دوسرے فرد کے ہر جز کے مقابلہ میں کیا جائے، اس عبارت کا یہی مطلب ہے، لا علی التعیین۔ اور جمہور احناف جو کہتے ہیں کہ درہم دینار کے مقابلہ میں ہو جائے گا اور دینار درہم کے مقابلہ میں ہو جائے گا، تو یہاں پر جماعت کو جماعت کے مقابلے میں نہیں کیا گیا بلکہ فرد کو فرد کے مقابلے میں کیا گیا ہے، اور متعاقدین نے جماعت کو جماعت کے مقابلے میں کیا تھا، تو اس اعتبار سے تغییر ہے جو کہ ناجائز ہے، اگرچہ اس تغییر کی وجہ سے عقد صحیح ہو سکتا ہو۔ کما اذا اشترى قلبا بعشرۃ، یہاں سے صاحب ہدایت تصحیح تصرف کے لیے تغییر تصرف کے عدم جواز پر امام شافعی اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے کئی مثالیں پیش فرما رہے ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک کنگن جس میں 10 دراہم کے وزن کے برابر چاندی تھی 10 دراہم کے عوض خریدا، اور ساتھ ہی ایک کپڑا 10 دراہم کے عوض خریدا، اور پھر دونوں کو ایک ہی عقد میں نفع کے ساتھ مرابحتاً 24 دراہم میں فروخت کیا، تبھی 2 درہم کنگن کے ساتھ ہوں گے اور 2 درہم کپڑا کے ساتھ نفع کے طور پر ہوں گے۔ یہ معاملہ ناجائز ہے، کیونکہ کنگن میں 10 دراہم کے وزن کے برابر چاندی ہے اور یہ 12 دراہم کے عوض فروخت کیا گیا ہے، یہ ربا ہے، اس وجہ سے ناجائز۔ یہاں پر ممکن ہے کہ کنگن کے ساتھ نفع کے طور پر ملائے گئے 2 درہم وہ کپڑا کے ساتھ ملائے جائیں اور کپڑا مرابحتاً 14 دراہم کے عوض ہو، اور اس جہت پر محمول کرنے سے عقد بھی صحیح ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر چونکہ تغییر تصرف لازم آ رہا ہے کہ مرابحہ تولیہ میں بدل جاتا ہے، تو اس وجہ سے اگرچہ صحت پر محمول کرنا ممکن ہے لیکن تغییر کی وجہ سے صحت پر محمول نہیں کیا جا رہا۔ اور اس مسئلہ پر صاحب ہدایہ نے امام شافعی اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے دیگر امثلہ بھی ذکر فرمائی ہے، لیکن چونکہ درس کے تطفیل ہونے کا خدشہ ہے اس لیے ہم ان امثلہ کو اگلے درس میں بیان کریں گے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔